قال تعالى في مقام آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله قد أذهب عليكم أبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان بر كريم على الله وفاجر شقي هين على الله والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام سامعین کرام، خواتین و حضرات، اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالی ہے. وہی اس کائنات کا مدبر اور منتظم بھی ہے. اس کائنات کو کیسے چلانا ہے، اس کے معاملات کیسے طے پائیں گے، یہ فیصلے کرنے والا اور یہ اصول اور قوانین دینے والا خود اللہ تعالی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے جو اصول اور قاعدے بنائے ہیں وہ بالکل 100% درست بھی ہیں اور 1000% حکمت میں مبنی ہیں. ان کے اندر کسی قسم کی خطا اور غلطی کا امکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے جو مختلف قوانین اصول بنائے ہیں، انہی اصول و قوانین میں اللہ کا ایک اصول یہ ہے، اللہ نے سب لوگوں کو یکساں نہیں رکھا ہے. اللہ نے ان کے اندر تفاوت، اونچ نیچ، ان کے اندر درجہ بندی اور فضیلت رکھی ہے. عمومی طور پہ سارے لوگ ایک آدمی کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. لیکن اس کے بعد اس کائنات کا سسٹم اور نظام چلانے کے لیے اللہ نے ان میں درجہ بندی رکھ دی ہے. اور اللہ نے کسی کو اوپر کیا ہے، کسی کو نیچے کیا ہے، کسی کا قد بڑھا دیا ہے، کسی کا چھوٹا کر دیا ہے، کسی کی عظمت کو 4 چاند لگائے ہیں اور کسی کو عظمت سے محروم کر دیا ہے. کوئی فضیلت والا ہے، کوئی فضیلت سے محروم ہے. اللہ نے کس کو فضیلت کیوں دی ہے اور کس کو فضیلت کیوں نہیں دی، یہ سارا علم میرے اللہ کے پاس ہے. ایسا اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ نظام کائنات احسن اور بہتر انداز سے چلتا رہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اصول قرآن کے کئی مقام پہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں فضیلت دی ہے. ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے اوپر شان اور فضیلت دی ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو. اگر سب کا سٹیٹس ایک ہی ہوتا، سارے ایک ہی فضیلت کے حامل ہوتے تو یہ سسٹم چل نہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں تفاوت اور درجہ بندی قائم کر دی. اور اسی طرح سورہ انعام کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر درجوں میں فوقیت اور فضیلت دی ہے تاکہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے بارے میں تمہاری آزمائش اور امتحان کر سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا ایک پیمانہ بھی ذکر کر دیا ہے اور اس کی حکمت اور مقصد بھی بیان کر دیا ہے. اپنے اسی اصول کے تحت
اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو مختلف زمین کے خطوں میں بسایا ہے. یہ مختلف علاقوں میں ہیں، مختلف قومیں ہیں، مختلف قبائل ہیں. انہی اقوام اور قبائل میں اللہ تعالی نے عمومی اور مجموعی طور پہ قوم عرب کو فضیلت دی ہے. یہ مجموعی اور عمومی طور پر تمام اقوام سے اعلیٰ اور افضل ہے. قبیلے بہت سے ہیں، قومیں بہت سی ہیں، لوگ بہت سے ہیں، ان کی اجناس بہت زیادہ ہیں، لیکن من حیث الجنس عمومی طور پہ تمام اقوام اور قبائل سے قوم عرب اعلیٰ اور افضل ہے. یہ میری بات یاد رکھیے، عمومی طور پہ کہہ رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو عربی ہے وہ اجمی سے اعلیٰ ہے، نہیں. ویسے معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے یہاں زیادہ عزت والا ہے. لیکن عمومی طور پہ قوم عرب جو ہے وہ تمام قوموں کی سردار ہے، اور یہ اہل سنہ والجماعہ کا متفق عقیدہ ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں اس پر تفصیلی بات کی ہے، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ جنس العرب مقدم علی جنس العجم، کہ من حیث الجنس عمومی اعتبار پر عربیوں کو تمام اجمیوں پہ افضلیت اور فوقیت حاصل ہے. اور یہ افضلیت اور فوقیت کیوں ہے، آگے ان کی تفصیل بھی ہے. اللہ کسی قوم کو کسی پہ فضیلت دیتے ہیں تو عام طور پہ فضیلت کی دو بڑی وجہ ہوتی ہیں. نمبر ایک علم نافع، اور نمبر دو عمل صالح. فضیلت کی یہ دو بڑی وجہ ہیں. پہلی وجہ اگر ہم علم پہ آتے ہیں، علم کی بنیاد عقل ہے، انسان کی سمجھ، میموری، یادداشت. اور پھر اس عقل کا کمال یہ ہے کہ وہ بات کو بڑے واضح اور کھول کر کے بیان کرے. اور یہ جتنا کچھ اہل عرب اور عربیوں میں ہے دنیا کی کسی زبان میں نہیں. اللہ نے جو ان کو حافظہ دیا ہے، یاد رکھنے کی صلاحیت دی ہے، جو انداز بیان دیا ہے، ان کی زبان میں جتنی گہرائی اور وسعت رکھی ہے، بھائی دنیا کی کسی زبان میں نہیں. اور اسی طرح پھر دوسری وجہ عمل صالح. عمل صالح کی بنیاد اخلاق کے اوپر ہے. اخلاق انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور اگر اخلاقی اعتبار سے دیکھیں تو اخلاق کے جو بڑے بڑے پہلو ہیں، سچ بولنا، سخاوت، فیاضی، تحمل، حوصلہ، برداشت، حلم، بہادری اور شجاعت، وفاداری، یہ اخلاق کے بڑے بڑے پہلو عرب کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. تو ان بنا پہ مجموعی طور پہ اللہ تعالی نے عرب کو عجم پہ فضیلت دی. یہ عمومی طور پہ بھی فضیلت کے حامل تھے، اور ان کی فضیلت کو چار چاند تب لگے جب اللہ تعالی نے امام الانبیاء والرسل، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربیوں کے اندر عرب میں سے چن کر کے نبی اور رسول بنا کے مبعوث کیا. کئی لوگوں نے اعتراض بھی کیا، نبی عربی کیوں؟ اللہ کا انتخاب عرب میں سے کیوں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ
اس رب کو خوب پتا ہے اس نے اپنا رسول کس قوم سے بنانا ہے. اس وقت دنیا کی سپر پاوریں تھی، بڑی تہذیب یافتہ متمدن قومیں تھی، ایران بھی تھا، روم بھی تھا، بڑی پاوریں طاقتیں تھیں ان کے پاس. اور پھر مکہ کی سرزمین میں بھی، حجاز کے اندر بھی کئی قبائل بڑے طاقتور تھے، لیکن اللہ کا انتخاب مکہ کا در یتیم بنا. اور اللہ نے کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، تو اللہ کا اپنے آخری نبی کو عرب میں سے منتخب کرنا، چننا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عرب من حیث القوم من حیث الجنس اجمیوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. دین کی ابتدا انہی سے ہوئی، نبوت انہی میں آئی، قرآن انہی کی زبان میں اترا، اور جب ہم مرنے کے بعد اگلے جہان جائیں گے ہم انہی کی زبان بولیں گے. جیسے انسان مرنے کے بعد قبر میں جائے گا اس کی زبان عربی ہو جائے گی، اردو، فارسی، سرائکی، پشتو، ہندی سب بھول جائے گا. فرشتے سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ یہ نہیں کہے گا میرا رب اللہ ہے، وہ عربی میں بولے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. فرشتہ پوچھے گا من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ وہ اردو سپیکنگ یہ نہیں کہے گا میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، بلکہ وہ کہے گا نبی جی محمد، میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرشتہ پوچھے گا ما دینک، کس دین کے پیروکار ہو؟ اردو بولنے والا یہ نہیں کہے گا میں دین اسلام کو فالو کرتا تھا، وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. جنت میں بھی اہل جنت کی زبان، جہنم میں اہل جہنم کی زبان، سب عربی ہے. ٹھیک ہے، تو عربی کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے اہل عرب کے فضیلت والا ہونے کا. اور پھر اس سے بڑھ کے یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قیادت اور سیادت کا صحرا عرب کے بڑے قبیلے قریش کے سر پہ سجا دیا، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کو دیگر قبائل میں سے چن لیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عربوں کے امام اور سردار ہیں جد الانبیاء خلیل اللہ و خلیل الرحمان کے بڑے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام. ان کی اولاد سے آگے چل کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، عرب کا بڑا قبیلہ ہے. اللہ نے کنانہ میں سے، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کا انتخاب کیا، اور کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کا انتخاب کیا، اور قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے وصطفانی، اللہ نے میرا انتخاب کیا. تو اولاد اسماعیل اللہ کا انتخاب، اور پھر اس کے بعد اولاد اسماعیل میں سے قریش یعنی کنانہ میں کے بعد قریش میں بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب اللہ نے اس قبیلے کے بعد لوگوں کو اور پھر ان میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قبیلہ، یہ قوم من حیث القوم تمام قوموں کی سردار ہے، تمام سے اعلیٰ اور افضل ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا الناس تبع لقریش، قیامت تک تمام لوگ قریش کے تابع ہیں. علم خلافت قریش کے ہاتھ میں ہوگا. فرمایا جب تک قریش کے 2 بندے زندہ ہیں کسی کو اختلاف کا مجال نہیں ہے، خلافت کا حق، حکومت کا حق وہ قریش کا ہے. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں یہ روایات ذکر کی ہیں. امام نووی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر یہی عنوان قائم کیا ہے باب الناس تبع لقریش والخلافت فی قریش، کہ لوگ
خلافت کے معاملے میں قریش کے تابع ہیں اور خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی. اور یہی وجہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. انصار کے لوگ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، مہاجرین کو اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم دیا، قربانیاں دی، اپنا مال پیش کیا، سب کچھ اسلام کی خاطر لٹا دیا، ان کا فہم یہ تھا، ذہن یہ تھا کہ اب خلافت ہمارا حق ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی روایت ان کے سامنے پیش کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ نے قریش کے لیے، اللہ نے خلافت کے لیے قریش کا انتخاب کیا. یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. اور جیسے ہی یہ حدیث صحابہ کے سامنے آئی، سب صحابہ نے سر تسلیم خم کر لی. انصار اپنے فیصلے سے دستبردار ہو گئے اور بالاتفاق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المؤمنین والمسلمین منتخب کر لیا گیا. اور پھر وہاں سے قریشی خلافت کا یہ آغاز ہوا اور یہ 600 سال تک چلی ہے. 600 سال. بنو امیہ بھی قریشی ہیں، خلفاء راشدین، پھر ان کے بعد خلافت بنو امیہ، پھر اس کے بعد خلافت بنو عباس. یہ تمام دورانیاں 600 سال، 6 صدیوں پہ مشتمل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ دین کو قائم کریں گے خلافت انہی میں رہے گی، اور جب جب یہ دین میں کمزور ہوئے، خلافت پہ ان کی گرفت کمزور ہوئی اور بالآخر یہ دین میں زیادہ کمزور ہوئے، اللہ نے اس اعزاز سے ان کو محروم کر دیا. لیکن آنے والا وقت انہی کا ہے. اس کے باوجود بھی عربوں کا، قریشیوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم وطنوں کا اسلام کی نشر و اشاعت میں، سربلندی میں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان کا کردار کبھی بھی مخفی نہیں رہا. وہ اس کے لیے آگے بڑھ کے اپنا کردار اور قربانیاں پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ مستقبل میں جس طرح ماضی بعید میں ان کا کردار روزے روشن کی طرح بڑا اجلا تھا، اسی طرح مستقبل اور فیوچر میں بھی اسلام کے جھنڈے یہی گاڑیں گے، بڑے بڑے فتنوں کی سرکوبی یہی کریں گے اور بڑے بڑے اسلام دشمنوں کو نکیل یہی ڈالیں گے. حتیٰ کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہے، اور اس کے بارے میں جو لوگ سب سے زیادہ بڑا کردار ادا کریں گے وہ قریش کا قبیلہ بنو تمیم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 باتیں سنی ہیں مجھے بنو تمیم سے محبت ہو گئی ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں. وہ 3 باتیں کون سی تھیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بنو تمیم کے لوگ ہم اشد علی الدجال، یہ دجال پر سب سے زیادہ سخت ہوں گے. جتنا دجال کو ناکو چنے بنو تمیم کے لوگ چبوائیں گے اتنا ٹف ٹائم دجال کو کوئی نہیں دے گا. اور فرمایا کہ دوسری بات، ماجی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک کنیز اور لونڈی تھی جس کا تعلق بنو تمیم سے تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اس کو آزاد کر دو، فإنہا من ولد اسماعیل، یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے. اس کا شان، اس کا مقام بڑا اونچا ہے، اس کو آزاد کر دو. ماں جی نے اسے آزاد کر دیا. اور فرماتے تیسری بات یہ تھی کہ بنو تمیم کے لوگوں کی زکوٰۃ، صدقے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ہذہ صدقات قومی، یہ گویا ایسے ہے جیسے میری اپنی قوم کے صدقے اور زکوٰۃ ہے. یعنی گویا بنو تمیم کو آپ نے اپنی قوم قرار دیا. فرمایا جب سے میں نے یہ 3 باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان رسالت سے سنی ہیں لا ازال احبهم، تب سے بنو تمیم میرے محبوب بن گئے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں امام ابن ماجہ، امام احمد رحمہ اللہ نے یہ بیان کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہم سب اہل سنہ کا یہ متفق عقیدہ ہے، ایک وقت آئے گا، ایک بڑی عظیم شخصیت آئے گی جو پوری کائنات کا نظام بدل دے گی، ظلم و ستم کو مٹا دے گی، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، عدل و انصاف کا دورہ ہوگا،
خوشحالی فراوانی کا عالم یہ ہوگا، آپ کو ڈونڈے سے کوئی فقیر نہیں ملے گا۔ یہ کون شخصیت ہے؟ یہ حضرت امام مہدی رحمہ اللہ ہے، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المہدی منا اہل البیت، یہ حضرت امام مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ یہ مکہ سے آئیں گے، پہلے عام سے آدمی ہوں گے، راتوں رات اللہ کا ان پہ فضل ہوگا، اللہ ان کی اصلاح کریں گے، قیادت و سیادت کی صفتیں، عادتیں، کوالٹیز، خوبیاں اللہ ان کی شخصیت میں ولیت کر دیں گے، اور پھر وہ کمان سنبھالیں گے اور پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ تبدیلی بھی عرب لے کے آئیں گے، امام مہدی لے کے آئیں گے، اور یہ عرب کے علاقے سے آئے گی۔ یہ عربوں کا کردار ہے۔ اور دجال کے والے سے میں نے بنو تمیم کے والے سے ایک روایت بیان کی ہے، صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دجال آئے گا لوگ اتنے خوفزدہ ہوں گے، ہیبت ہوگی دجال کی، لوگ ڈر کے پہاڑوں میں پناہ لیں گے۔ لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ، لوگ دجال کے خوف سے بھاگیں گے، پہاڑوں پہ چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابیہ جو آپ کا یہ فرمان سن رہی ہیں، وہ کہتی میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ سیدہ ام شریک ہیں، اللہ کے رسول اس وقت فَأَيْنَ الْعَرَبُ، عرب کہاں ہوں گے جن کی طاقت ساری دنیا جانتی ہے، جو ہمیشہ باطل کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا ہم قلیل، اس وقت وہ تھوڑے ہوں گے۔ عرب اس وقت بھی موجود ہوں گے لیکن ان کی تعداد کم ہو جائے گی۔ کم ہونے کے باوجود وہ دجال کو نہ تو چنے چبوائیں گے، نکیل ڈال دیں گے۔ حضرات یہ عربوں کا کردار، ایسے نہیں اللہ نے ان کو فضیلت دی، یہ ان کی شان کے اظہار کے لیے میں نے صحیح روایات بخاری مسلم کی، امام احمد رحمہ اللہ کی اور دیگر صحیح احادیث سے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے، اور پھر آپ ماضی قریب میں آ جائیں، اب بھی کہیں نہ کہیں کوئی جنگ کا ماحول بنا رہتا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ موجود ہیں، ایک وقت تھا کہ دنیا کی سپر پاور سوویت یونین تھی، روس تھا، اور وہ طاقت کے نشے میں چور ہو کر کے درندوں کی طرح آگے بڑھتا بڑھتا افغانستان میں آیا تھا۔ اور افغانستان میں جس قوم نے سوویت یونین کو صحیح معنوں میں نٹ ڈالی تھی، آپ تاریخ پڑھیے، وہ عرب کے لوگ تھے۔ افواج پاکستان کا کردار بھی بڑا شاندار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے افغانستان میں آج بھی کنڑ کے درے گواہ ہیں، جہاں عربوں کے سپاہیوں نے رات کے وقت اللہ کی توحید کا علم بلند کرتے ہوئے اذانیں دی ہیں، جنہوں نے مورچے سنبھالے اور ان روسیوں کے بڑھتے قدم روکے، اور افغانستان ان کے لیے جہنم بنا دیا، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ پائے۔ تاریخ دیکھیے آپ، پھر اسی طرح آپ چیچنیا چلے جائیں، چند سالوں کی بات ہے، وہاں بھی روس کے بڑھتے قدم روکنے میں اگر کسی قوم نے ایک بڑا کردار ادا کیا تو یہ عرب کے لوگ ہیں، جو کوکاز کے پہاڑوں پہ اللہ کی توحید کے کلمات، اذان کے کلمات بلند کرتے، قرآن کی تلاوتیں کرتے آپ کو دکھائی دیں گے، اور تو اور آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک کے اندر اس طرح کے فتنے اٹھے، جنگی محاذ گرم ہوا ہے، وہاں ہر موقع پہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے کبھی بھی آپ عرب کے کردار کو فراموش کرتا ہوا نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ ان کا بنیادی کردار ہے، اور یہ ان کا کردار تب تک رہے گا جب تک دین میں دم خم ہے۔ جب عرب جائیں گے دین بھی چلا جائے گا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ خلافت قیامت تک اللہ نے قریش کے اندر رکھی ہے، یہ قیادت سیادت ان کے پاس ہے، اور جب قریش سے قیادت سیادت چلی جائے گی دین بھی چلا جائے گا، دنیا بھی چلی جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت 7117 فرمایا کہ لوگوں کے حکمران جو ہیں اہل عرب ہوں گے، پھر ایک قحطان کا آدمی آئے گا، بڑا ظالم بادشاہ ہوگا،
وہ دنیا میں فساد پھیلائے گا، وہ قریش سے خلافت چھین لے گا اور لوگوں کو لاٹھی کے زور پہ ہانکے گا، یعنی ان پہ ظلم و تشدد کرے گا، لوگوں کو بھیڑ بکری کی طرح بنا کے رکھے گا، مارے گا، پیٹے گا، اور اس کے دور میں وہ زمانہ جاہلیت کی بت پرستی آ جائے گی اور لوگ جاہل ہو جائیں گے، توحید سے عاری ہو جائیں گے، اللہ کی عبادت ختم ہو جائے گی، بتوں کی عبادت ہوگی، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، یہ دنیا کے گندے لوگ ہوں گے اور انہی کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری کی روایت، حوالہ میں نے دیا 7117، اب جا کے دیکھ لیجئے، اس کی تفصیل پڑھیے۔ گویا جب تک قریش ہیں، عربی ہیں، ان کے پاس قیادت اور سیادت ہے، دنیا ہے، دین ہے، جب ان سے قیادت جائے گی، دین بھی جائے گا، دنیا بھی چلی جائے گی، اور جب تک ان کا کردار ہے تب تک انشاءاللہ دین قائم ہے۔ دین کے اندر ایک طرح کی اٹھان اور تیزی ہے، یہ کردار ادا نہیں کریں گے، بقیہ دنیا کے اندر بھی کردار کمزور ہو جائے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اور دیگر ائمہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی جو ہیں اور عیسائی یہ دونوں مل کے 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں سارے کے سارے جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے، وہی الجماع، اور یہ وہ فرقہ ہے، وہ جماعت ہے جو اس منہج اور نظریے پہ ہے جس پہ صحابہ کرام تھے، جن پہ میری جماعت تھی، یہ اسی عقیدے اور نظریے پہ ہے۔ فرمایا پھر ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے، فرقوں میں بٹیں گے، ان کے اوپر ان کی خواہشات ایسے غالب ہوں گی جس طرح بولا کتا ہوتا ہے، اور بولا کتا کسی کو کاٹ لینا تو پھر اس کتے کا زہر اس آدمی کے پورے جسم پہ سرایت کر جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح ان کے اندر بھی ان کی خواہشات جو ہیں ایسے ہی سرایت کر جائیں، اپنی خواہشات کے اسیر ہو جائیں، بس ان کو اپنی خواہشات کی پڑی ہوگی اور کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی ان کی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات بیان کی، فرمایا واللہ یا معشر العرب، اللہ کی قسم اے عرب کی جماعت، لئن لم تقوموا بما جاء به نبیکم، اگر اس وقت تم اس دین کا پیرا نہیں دو گے، اس دین پہ قائم نہیں رہو گے، لغیرکم من الناس احرا اللہ یقوم به، تو تمہارے علاوہ جو باقی قومیں ہیں وہ اس لائق زیادہ ہیں کہ وہ بھی دین سے دور ہو جائیں، یعنی اگر تم دین سے دور ہو گئے نا تو باقی لوگوں سے پھر کیا توقع ہے، وہ دین سے اور زیادہ دور ہو جائیں گے۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر عرب کے لوگ دین سے دور ہو گئے تو پھر بقیہ لوگوں سے توقع کم ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا پہرے دار بنایا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دین کی سربلندی رکھی ہے۔ جب یہ ختم ہوں گے، ان پہ زوال آئے گا، قیادت و سیادت ان سے ختم ہو جائے گی، پھر آہستہ آہستہ دین کو بھی زوال آئے گا۔ تو یہ صحیح احادیث سے ان کی اہمیت اور فضیلت اجاگر ہوتی ہے، دین کے ساتھ ان کا لگاؤ اور تعلق قائم ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین صرف انہی کے پاس ہے، بقیہ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں، یہ قطعاً مقصد نہیں، صرف ان کی ایک اہمیت ہے کہ ان کا دین سے خاص تعلق ہے، یہ میرے نبی کی قوم ہے اور یہ دین کے پہرے دار ہیں، یہ باقی لوگوں سے زیادہ دین کے ساتھ اپنا لگاؤ اور وابستگی رکھیں، یہ ان احادیث کا خلاصہ ہے۔ حضرات ایک طرف یہ روایات ہیں اور دوسری طرف کیونکہ چند جمعات سے میں آپ کے سامنے وہ روایتیں، وہ باتیں جو لوگوں نے حدیث کے نام پہ معاشرے کے اندر پھیلا دی، پراپیگنڈا، ان میں ایک پراپیگنڈا عربوں کے بارے میں بھی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کو لے کر کے بڑا شور ہوتا ہے، پراپیگنڈا ہے عربوں کے خلاف۔ حدیث کے الفاظ ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے تباہی ہے، عرب برباد ہو گئے، بیڑا غرق ہو گیا، ستیاناش ہو گیا، یہ کسی کام کے ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے اسکالر جن کا ایک بڑا کام ہے، میں ان کے کام کو ڈینائی نہیں کرتا، خدمات بھی ہیں ان کی، لیکن اس حدیث کے والے سے وہ تعصب کا شکار ہو گئے، انہوں نے عربوں کو ایسے کنڈم کیا جیسے نعوذ باللہ یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس وقت عربوں پہ زوال ہے، دنیا کی فراوانی ان پہ ہوئی ہے،
تو وہ فتنوں کا شکار بھی ہوئے، دین کے خلاف ان کے اقدامات بھی ہیں. میں قطعاً ان کا وکیل نہیں ہوں، میں مجموعی طور پہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. لیکن ان کی یہ خامیاں غلطیاں لے کر کے بعض لوگوں نے مفہوم یہ نکالا، بھائی اللہ کے رسول نے جو اس وقت کہا تھا نا ویل للعرب، عربوں کا بیڑا غرق ہو گیا، ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، یہ دین کو انہوں نے خراب کر دیا، بس وہ نشانی پوری ہو گئی. تو محترم بھائیو، یہ بالکل غلط بات ہے. میں پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر اس کا مفہوم بتاتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس حدیث کے اندر اس کی پوری وضاحت موجود ہے. حدیث ایسے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے اس شر سے ہلاکت ہے جو قریب ہی آ گیا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا سوئے ہوئے تھے، آپ گھبرا کے اٹھے، چہرہ مبارک سرخ ہے، اور اٹھتے ہی آپ نے یہ فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب. قریب ہماری ماں سیدہ زینب بیٹھی ہیں، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ عرب ہلاک ہو گئے، ایسا ہے کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ وفینا الصالحون، ہمارے اندر نیک لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں. فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، جب بے حیائی برائی بڑھ جائے گی تب کی بات ہے، تب ہلاک ہو جائیں گے، بے شک نیک لوگ بھی ہیں. جب نیکی اور برائی کا تقابل ہو اور برائی زیادہ ہو تب ہلاکت آ جائے گی. اب یہ روایت، اب اس روایت میں آپ نے 3 الفاظ پہ غور کرنا ہے. نمبر 1 اس میں ہے ویل، ہلاکت ہے. نمبر 2 عرب. نمبر 3 شر. یہ 3 چیزیں، ان کو آپ سمجھ لیں گے، حدیث کا مفہوم سمجھ آ رہا ہے. ویل پہلے اس پہ لائے. ویل کا معنی عربی کے اندر جہنم کی وادی کا نام بھی ہے، اس کا معنی ہلاکت اور بربادی بھی ہے، اور یہ تعجب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. انسان کو کسی کے کام پہ حیرت اور تعجب ہونا، کہتا ہے ویل. جیسے اللہ کے رسول نے دیکھا نا، ایک آدمی بیچارہ نا اپنے قربانی کا اونٹ لے کے جا رہا ہے، مشکل سے چل رہا ہے، آپ نے وہ ویلک ارکبھا، بھائی اب اللہ تجھے ہدایت دے، ویل، اور سوار ہو جائے اس کے اوپر، کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ستیہ ناش ہو جائے، آپ حیرت سے کہہ رہے ہیں. اسی طرح آپ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ دوسرے بندے کو مکھن لگا رہا ہے، اس کی چاپلوسی کر رہا ہے، اس کو پمپ کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ویلک قطعت عنق صاحبک، اور تیرے لیے ویل ہو، تو نے اپنے ساتھی کو ہلاک کر دیا ہے. اس کو شیشے میں اتار کے مکھن لگا کر کے تو نے اس کو اس کی لائن سے ہٹا دیا، تو آپ نے لفظ ویل بولا ہے. بے شمار مثالیں. اب یہاں کون سا معنی ویل کا؟ بربادی اور ہلاکت والا، جہنم والا، یا حیرت والا؟ ہمارے نزدیک تیسرا معنی ہے حیرت والا، کیونکہ پہلا معنی آپ جہنم مراد لیں تو ویل میں اگر جہنم والا معنی کریں تو نعوذ باللہ عرب کے اندر اللہ کے رسول بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے رسول اپنے اور اپنے صحابہ کے بارے میں جہنم کی وعید بیان کر رہے ہیں. آپ ایسا معنی مانیں گے؟ کبھی نہیں مان سکتے. دوسرا معنی بربادی والا لے لیجئے، تباہی والا لے لیجئے. اللہ کے رسول اس وقت عرب اور آپ کے ساتھی ہیں، گویا آپ اپنے صحابہ کو بربادی کی وعید دے رہے ہیں. بالکل ایسی بات نہیں. تو لا محالہ تیسرا معنی رہ جاتا ہے کہ آپ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہاں ویل سے مراد بربادی اور تباہی نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ حیرت، تعجب. ٹھیک ہے. اب دوسری بات، من شر، آپ فرماتے ہیں عربیوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ گیا. اب وہ شر کیا ہے؟ وہ اس حدیث کے اندر آگے موجود ہے. آپ نے فرمایا، آپ نے ایسے اشارہ کیا، میری طرف دیکھیے، یہ میں نے دائرہ بنایا نا، اس کو عربی میں 90 کا دائرہ کہتے ہیں. آپ نے ایسے گول دائرہ بنا کے کہا آج یجوج مجوج کے آگے جو حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی، یجوج مجوج نے کوشش کر کے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی اور آج اس میں اتنا سوراخ ہو گیا. یہ شر ہے، اس سے آپ ڈرا رہے ہیں. یعنی حدیث کے اندر اس شر کی وضاحت موجود ہے کہ آج یجوج مجوج کی دیوار ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی اور ایک وقت آئے گا یجوج مجوج اس کو توڑیں گے اور پھر وہ ایسے اچھلتے کودتے آ کر کے پوری امت کا استحصال کریں. گویا آپ فتنوں کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں کہ تم یعنی کہ بے فکر اور بے خبر ہو کے چل پھر رہے ہو، فتنے قریب آ گئے ہیں، آپ فتنوں سے خبردار کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مقصود ہے. اور تیسری بات، اگرچہ آپ نے لفظ بولا ہے عرب کا
کیا یہاں عرب سے مراد خاص عرب ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ حدیث میں لفظ عرب کے ہیں لیکن مراد پوری امت مسلمہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اسلام صرف تھا ہی سرزمین عرب پہ، اس لیے آپ نے عرب کا نام لیا ہے۔ تو یہ عربی کا انداز ہے کہ لفظ خاص بولا جاتا ہے، معنی عام ہوتا ہے، تو یہاں آپ نے خاص عربوں کو مراد ہی نہیں لیا ہے، بلکہ مراد پوری امت مسلمہ ہے، کہ ساری امت کے لیے تعجب اور حیرت ہے کہ فتنے بڑے بڑے حادثے قریب آ گئے ہیں اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ تو یہ ہے اس حدیث کا اصل مفہوم۔ اور لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ عربوں کی پگڑیاں اچھالنے پہ لڑے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا بیڑا غرق ہو گیا، ان کا تباہ و برباد ہو گئے، انہوں نے امت کا استحصال کر دیا۔ اور خاص طور پہ یہ لوگ جو اس بات کو اٹھاتے پتہ کون ہے؟ ہمارے ہمسایہ ملک کے لوگ، ہمارے میڈیا پہ انہی کا کنٹرول ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، تجربہ کریں، آپ اپنے کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے آپ عربوں کے بارے میں گالیاں نکالیں، برا بھلا کہیں، ان کی پگڑیاں اچھالیں، آپ جو مرضی الزامات لگا لیں، آپ کسی ٹی وی شو پہ بیٹھ کے گھنٹوں عربوں کے بارے میں آپ تنقید کریں، سخت باتیں کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن آپ ہمسایہ ملک کے بارے میں بیٹھ کے 5 منٹ حقیقت میں مبنی گفتگو کر کے دکھا لیں مجھے، وہ ملک جس نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کی، جس نے امت مسلمہ کو چھلنی کیا۔ ابھی اسرائیل کے ساتھ جنگ تھی تو اس جنگ میں صرف 15% حملے اسرائیل پہ ہے اور 85% عربیوں کے اوپر مار دیے، اس تعصب کے اندر جس کو لوگ آج بڑا سمجھتے ہیں جی اسلام کا ہیرو ہے، اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور اسی بارے میں ایک اور روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جمعہ کی آیت پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کچھ اور لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ ان سے کون سے مراد ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس حضرت سلمان بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فارسی، آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ اور اس کی قوم ہے، جب تم لوگ اسلام سے پیٹ پھیرے ہوئے تو پھر اے اور اس کی قوم جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا اٹھائیں گے۔ چلے ٹھیک ہے، پہلی روایت اس روایت کی صحت اور ذوق میں اختلاف ہے، اگر اس روایت کو صحیح بھی مان لیں تو اللہ کے رسول نے حضرت سلمان فارسی اور ان کی قوم کو اپنا جانشین کہا ہے۔ حضرت سلمان کی قوم کون ہے؟ فارس کے لوگ، ایران کے لوگ جو حضرت سلمان کے عقیدے پہ ہیں، جو حضرت رسول اللہ کے صحابہ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، جو ان کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو صحابہ کو کہیں نعوذ باللہ میرے نبی فوت ہوئے وہ مرتد ہو گئے، جو میرے نبی کی سب سے پیاری بیوی کو کہے نعوذ باللہ یہ بدکارہ ہے، جو یہ عقیدہ رکھیں یہ قرآن یہ اصل قرآن نہیں ہے بلکہ یہ قرآن تو ابو بکر و عمر نے بدل دیا تھا، جو لوگ یہ کہیں 4 عورتوں پہ لعنت کرنا ہمارے مذہب کا حصہ ہے اور ان میں میرے نبی کی 2 بڑی بیویاں ہیں، کہ یہ نعوذ باللہ یہ میرے نبی کے جانشین ہوں گے، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ان کے تو عقائد اسلام کے خلاف، تو ایسے لوگ قطن بھی، حتیٰ کہ اور چھوٹی سی مثال لیجیے، ابھی جو سب سے بڑا آج کل ہنگامہ کیا کس چیز کا ہے؟ اخبارات میں جلی سرخیاں کس چیز کی ہیں؟ آبنائے ہرمز، اور جن کو آپ اسلام کا ٹھیکیدار کہتے ہو، کبھی آپ نے ان کے منہ سے اسلام کی بات بھی سنی ہے، کبھی صحابہ کی بات بھی سنی ہے، قرآن کی بات بھی سنی ہے؟ انہوں نے کبھی خود کہا ہو ہم اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ وہ جب اپنا فخر کرتے ہیں نا، فخر کہتے ہیں ہماری تاریخ 6000 سال پرانی ہے، گویا وہ اپنے آپ کو وہ جو آپ کو پوجنے والے پرانے مجوسی لوگ تھے ان کو اپنا جانشین کہتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں کہیں گے ہم سلمان کے بیٹے ہیں، ہم خالد کے بیٹے ہیں، ہم عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ ایران فتح کس نے کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، شروعات ان کے دور میں ہوئی اور فتوحات مکمل کس کے دور میں ہوئی؟ عثمان غنی کے دور میں۔ اور یہ ہرمز پتہ کون ہے؟ آبنائے ہرمز، یہ مجوسیوں کا ایک کمانڈر تھا جس کو سیدنا خالد بن ولید نے قتل کیا تھا۔ چاہیے یہ تھا اس آبنا کا نام آبنائے خالد بن ولید ہوتا، اگر یہ اسلام سے محبت رکھنے والے ہوتے نا، آج اس آبنائے ہرمز کا نام چاہیے تھا آبنائے خالد بن ولید۔ لیکن یار لوگوں کو اسلام سے نفرت ہے، خالد کو تو مسلمان ہی نہیں مانتے، خالد کے دوستوں کو مسلمان ہی نہیں مانتے، وہ خاک نام رکھیں گے آبنائے خالد۔ تو جو لوگ خالد سے اتنا بغض رکھیں، خالد کے بھائیوں سے اتنا بغض رکھیں، خالد کے نبی سے رکھیں،
خالد کے دین کے ماننے والوں سے رکھیں. آپ ایمان سے بتائیں وہ اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ اسلام کے نمائندے ہوں گے, اللہ ان کو اپنے نبی کی قوم کا جانشین بنائے گا. کیسی باتیں کرتے ہیں. میں ذرا باتوں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اشاروں سے آپ کو بات سمجھائی. تو اس لیے یہ جو پراپیگنڈا ہے نا, عرب برباد ہو گئے برباد ہو گئے برباد ہو گئے, یہ حدیث کا غلط مفہوم ہے. صحیح مفہوم کیا ہے میں نے احادیث کی روشنی میں, مستند شروحات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا ہے. الحمدللہ یہ میرے نبی کی قوم ہے, ہم ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے, ان کو غلط کہیں گے, اور جو ان کی خوبیاں ہیں ہم ان کا اعتراف کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اسی صحیح منہج اور عقیدے پہ قائم رکھے. وما علیہ الا البلاغ.